بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المقدس واحسن بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا الصلاة حضرات گرامی قدر ایک مستقل مرحلہ اشعار کی شکل میں آپ کے نام سے گزر چکی ہے. آپ حضرات سب کا فیض احترام جو روح عقیدت کو پہنچ سکتا تھا وہ بتا چکے ہیں. میں صرف اختتامیہ کے طور پر دعائیہ اندازیہ حاصل یہ عرض کرتے ہوئے کہ میں آپ کے اس شہر عقیدت میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں اور اس توشہ آخرت میں نے بھی بوسہ دینے کی کوشش کی. آپ حضرات نے جو کچھ آمادہ کیا ہے تیار کیا ہے میں اس کی مبارکباد دے کر آپ کے ثواب کو کم نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ انسان کو کبھی کبھی احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی دنیا کے لیے کیا کچھ اکٹھا کر چکا ہے. ان میں سے ایک یہ بھی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلی بات جہاں سے میں شروع ہوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ باتوں باتوں میں وقت بیت جائے اور محفل ہے کہیں بھی اختتام ہو سکتا ہے. ہم اور آپ ان حسین ساعتوں اور اس بہترین وقت اس رات کی تاریکی میں اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے دیار سے الگ ایک کمرے میں ایک امام بارگاہ میں ایک ایسی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہر انسان اپنی توانائی، اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی سماعت کو ایسے وقت کیے ہوئے ہے کہ اسے کسی اور چیز کی الجھن ستا نہیں رہی ہے اور وہ فرش کر رہا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی وہ طاقت ہے جو انسان کو اتنی دیر تک فرش پر روکے رہتی ہے. جس دن اس کا ترجمہ ہو جائے گا اس دن آپ کو ایمان کا اندازہ ہو جائے گا. متوجہ رہیے گا باتوں میں بات تمام ہو جائے گی. میں یہ سمجھ چکا ہوں اور یہ جان چکا ہوں کہ جب جب عزاداروں پہ میری نظر پڑتی ہے، مومنین کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک عجیب سی طاقت ہے جو ہر مومن کے دل میں بس گئی ہے جسے محبت آل محمد کہتے ہیں. آپ کہیں گے مولانا وہ کون سی طاقت ہے؟ تو میں یہی کہوں گا کہ اس مجمع کو کبھی حالات نے نہیں روکا اور یہ کبھی حالات سے ٹکرا کے چور نہیں ہوا جو اس نے عزاداری کو چھوڑا. کیا وجہ رہی کہ یہ کبھی حالات کا ساتھ دیتا ہے لیکن حالات سے ٹکرا کر حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. ایک غلط تصویر ہے جو تمہارے لیے بنا دی گئی ہے کہ تم حسین سے محبت کرتے ہو. اصل وجہ یہ ہے ہی نہیں. محبت جن چیزوں سے ہے آپ کو ان چیزوں میں حسین نہیں ہے، اور جن چیزوں میں حسین ہے ان چیزوں میں محبت کا کوئی دخل نہیں ہے. شاید میری بات کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے، اس لیے میں ادھر ادھر گھوم رہا ہوں کہ میں کہاں سے آپ کو شروع کروں گا. عزیزوں متوجہ ہو جائیے گا. ہم نے ایک دعویٰ کیا کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ وہ غلط لفظ ہے
یہ وہ غلط لفظ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے لیے صرف ہوا، اور یہ اردو زبان کی غلطی ہے، ہماری غلطی نہیں ہے۔ اردو زبان کے پاس کوئی دوسرا لفظ تھا ہی نہیں جو حسین سے دل کی لگی کے اظہار کے لیے وہ لاتی اور یہ کہہ سکتی ہوتی کہ صاحب امام حسین علیہ السلام سے ہمیں محبت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ محبت نہیں ہے۔ اگر ایسی بات تھی تو رسول اللہ کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ میں آل محمد کے لیے تم سے محبت مانگتا ہوں۔ وہ محبت نہ کہتے، توجہ دیتے رہیے گا، وہ مودت نہیں کہتے، ان کا مودت کہنا بتاتا ہے کہ محبت اور چیز ہے، مودت اور ہے۔ محبت اور چیز ہے، مودت اور چیز ہے۔ مولانا یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ محبت اور چیز ہے، مودت اور چیز ہے؟ قرآن میں تو یہی ترجمہ لکھا ہے کہ اہل بیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابتداروں سے محبت کرو۔ میں نے کہا یہ تو رسول اللہ کو بھی پتا تھا کہ لفظ محبت بھی عربی ہے، تو خود انہوں نے محبت کیوں نہیں کہا؟ اس کا مطلب یہ کہ محبت اور ہے، مودت اور ہے۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ اس محفل کا ترجمہ کر رہا ہوں، اگر اس محفل کا ترجمہ ان لفظوں سے نہیں ہو سکا تو ہو سکتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں، آپ کی کامیابی تو بہرحال کامیابی ہے، متوجہ رہیے گا۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے محبت اور مودت کے فرق کو دیکھا کہ فرق کیا ہے، تو مجھے فرق کا پتہ چلا کہ محبت اسے کہتے ہیں جس میں انسان قربان ہو، اور مودت اسے کہتے ہیں جس میں محبت قربان ہو۔ اور اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ فرق کبھی سمجھ میں نہ آتا، اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ فرق کبھی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ اکبر محبت کا نام ہے، حسین مودت کا نام ہے۔ اکبر محبت کا نام ہے، حسین مودت کا نام ہے۔ کربلا نے یہ فرق بتایا کہ جس پر قربان کر دیا جائے وہ مودت ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کون ہیں، میں کون ہوں، یہ محفل کیا ہے، یہ امام بارگاہ کیا ہے، اس میں محنت کرنے والے کیا ہیں، اس میں سرمایہ لگانے والے کیا ہیں، یہاں وقت دینے والے کیا ہیں، وہ ساری باتیں میں بتاؤں گا۔ جہاں محبت قربان ہو جائے اسے مودت کہتے ہیں۔ گھر میں چین سے لیٹنا یہ ہے محبت، اسے محفل میں لے آنا یہ ہے مودت۔ چلا جاؤں گا، گھر میں چین سے لیٹ جانا یہ نیند سے محبت کا ثبوت ہے، اسے محفل میں لگائے رکھنا یہ مودت کا ثبوت ہے۔ مال سے محبت ہے، اسے تبرک میں بانٹ دینا مودت ہے۔ مال سے محبت ہے، اسے تبرک میں بانٹ دینا مودت ہے۔ بدن سے محبت ہے، اسے ماتم میں لگا دینا مودت ہے۔ اولاد سے محبت ہے کہ میری اولاد بھوکی نہ رہے، اس کو عشرے کے دن فاقہ کرانا مودت ہے۔ اب آپ جملہ سنیے گا، اپنے آپ کو بہترین جگہ بٹھا دینا یہ محبت کی علامت ہے، فرش عذاب میں آ کے بیٹھ جانا یہ مودت کی عجیب بات نہیں لگتی آپ کو کہ کتنے دن ہو گئے ہیں، چلو جی گریٹر نوئیڈا میں ایک بہترین امام باڑہ بنا، زبردست بلڈنگ بنی، لوگوں نے اپنے دل و جان سے اپنی محبت کو صرف کر دیا۔ میں نے یہ سوچا کہ جب میں گریٹر نوئیڈا میں پہنچوں گا تو کچھ حسین لوگوں کا گلدستہ وہاں موجود ہوگا اور ایک بہترین بلڈنگ سے میری آشنائی ہوگی، امام کا گھر امام کے طریقے سے، مولا کا گھر مولا کے انداز سے نظر آ رہا ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر گریٹر نوئیڈا کا اسٹینڈرڈ اچھا ہو سکتا ہے تو حسین اس جگہ اپنا گھر بنوا کے کہے گا ہم کل بھی تھے آج بھی۔ ایک عجیب و غریب بستی ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہ جب آباد ہونا شروع ہوئی اس وقت سے لے کر اب تک شیعوں کو یہاں جب بھی کبھی دیکھا گیا ایک اچھے اسٹیج پہ دیکھا گیا۔ کیا بات ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں، یہ ڈسٹرکٹ جب سے بنا ہے، جب سے ڈسٹرکٹ بنا ہے نہ جانے کتنے شیعہ ججز آئے ہیں۔ ایک عجیب بات ہے، جیسی کوالٹی کا شہر تھا ویسی ہی کوالٹی کے لوگ آئے۔ میں آپ سے باتیں کرتا رہوں گا اور باتوں ہی بات
باتوں میں بات تمام ہو جائے گی، متوجہ رہیے گا۔ تو میں نے سوچا کہ میں یہ گزارش کروں یہاں کے چیئرمین صاحب سے، یہاں کے انتظامیہ سے، کہ آپ اسٹینڈرڈ کو بدل دیجیے اور آپ ایسا کیجیے کہ یہ فرش کو اٹھا دیجیے۔ آپ دنیا کی طرح نہ رہیے، بلکہ آپ ایک اچھی خاصی ایک اسٹینڈرڈ کو بڑھائیے، ایک اسٹار بنائیے، 5 اسٹار ہوٹل میں اعلان کیجیے کہ وہاں محفل ہوگی، کسی 3 اسٹار ہوٹل میں اعلان کیجیے کہ وہاں مجلس ہوگی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، انہوں نے بھی وہی اسٹینڈرڈ رکھا، انہوں نے فرش کو نہیں بدلا، وہی ممبر، اسی کو ویسا ہی مولوی، ویسا ہی امامہ پہنے ہوئے، ویسا ہی مجمع، ویسے ہی لوگ اسی فرش پہ بیٹھے ہیں، اچھے سے اچھے آدمی کو اسی فرش پہ بٹھا دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا یہ اسٹینڈرڈ کیوں نہیں بدلا؟ کہ مولانا کیوں بدلے، مولانا کیوں بدلے؟ یہ فرش پہلے ہی، اب اگر جملہ لائے گا ہو گیا تو ہو سکتا ہے تقریر تمام ہو جائے، یہ فرش پہلے ہی اتنی اونچائی پہ بچھا تھا کہ اس سے اونچی کوئی جگہ ہی نہیں، بچے کے دل میں گھر کر جائے گی۔ فرش پہلے ہی اتنی اونچی جگہ بچھا تھا کہ اس سے اونچی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس سے اونچا کوئی مقام ہوتا تو عرش والے وہاں جاتے، یہاں نہ آتے۔ اب ایک عجیب چیز ہے، یہ عزادار آ گئے برابر میں بیٹھ گئے، وہ عزادار آ گئے برابر میں بیٹھ گئے، یہ آ گیا وہ آ گیا، یہ عزادار سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ حسین آج بھی اعلان کر رہا ہے کہ یزید جس طاقت کو کہتے ہیں اس کا نام ہے بکھرنا، حسین جس قوت کو کہتے ہیں اس کا نام ہے جمع کرنا۔ میں شاید انڈیا کی اکثر مجلسوں میں اسی نوئیڈا کے حوالے سے پڑھ چکا ہوں کہ اگر حسین نہ ہوتا تو ہماری قوم سیکٹروں میں بکھر کے رہ جاتی، ایک دوسرے کو پہچاننے کے قابل بھی نہ ہو۔ لوگوں نے کیا تہذیب بنائی، یہ سیکٹر وہ سیکٹر، یہ سیکٹر 62 کا تعلق 61 سے کچھ نہیں، 61 کا تعلق 62، کیا بات ہے، ایسے سیکٹروں میں بانٹ دیا، یہ پتہ نہیں چلا بجنور کا کہاں رہ رہا ہے، فیض آباد کا کہاں رہ رہا ہے، کانپور کا کہاں رہ رہا ہے، اس کی سروس کہاں ہے، اس کی سروس کہاں ہے، چھولس کا کدھر ہے، جالسے کا کدھر ہے، الہ آباد کا کدھر ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ حسین نے کہا اچھا تمہارا کام بکھیرنا ہے، ہم ایک گھر بنائیں گے جہاں سارے جمع، ہم ایک گھر ایسا بنوائیں گے جہاں سارے جمع ہو جائیں گے۔ متوجہ رہیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حسین ہمیں سیکٹروں کی بھیڑ میں گم نہیں ہونے دے رہا، کاش میں جملہ پہنچا سکوں، جب حسین ہمیں سیکٹروں کی بھیڑ میں گم نہیں ہونے دے رہا ہے تو محشر کی بھیڑ میں زندہ باد ہے۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ کی روح شامل ہے، آپ کا اعتقاد شامل ہے، آپ کا ایمان شامل ہے، آپ اس فرش پہ بیٹھ کے کہاں پہنچ جاتے ہیں، کس جگہ ہوتے ہیں، میں اس کا اندازہ کم سے کم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو روایتیں ہیں ان کو نہ الفاظ دے سکتا ہوں، البتہ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جس جگہ تم ہو، جس محفل کو تم کر رہے ہو، ایک لگاؤ ہے، ایک رشتہ ہے نا تمہارا امامت سے، یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ پوری دنیا اسی لفظ سے پریشان ہے، پوری دنیا اسی لفظ سے پریشان ہے۔ کیسا رشتہ ہے، عجیب بات ہے، وہ قبر میں ہے، لاکھوں لوگ قبر پہ آ رہے، لوگ پریشان تو یوں ہی ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہمارے گھر کوئی نہیں آتا، یہ مر گئے، ان کی قبر پہ لوگ آ رہے۔ یہ ایک پریشانی بڑھتی ہے، اور جب پریشانی بڑھتی ہے تو ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ان پہ بم گراؤ، ان کو مارو، ان کو کاٹو۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کا کتنا مضبوط رشتہ ہے۔ ایک ڈاکٹر یورپ سے ایک عجیب بات لکھتا ہے کہ شیعہ قوم کی سب سے بڑی بہترین بات یہ ہے کہ ان کے عقیدے میں اب بھی ایک ایسا آدمی ہے جس کا رشتہ اللہ سے ہے۔ اس سے آگے مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اگر یہ پہچان جائیں، کاش کہ آپ پہچان جائیں کہ امام کون ہے، کس طاقت کو امام کہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے
اور داخل ہو گیا تو آپ کو آیت پہ آیت سناتا چلا جاؤں گا، مگر اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ تم پہچانو کہ لفظ ایمان میں ہے کیا۔ اگر نہ پہچان سکے ایک بات سن لو، ماننے سے اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا جاننے سے۔ کاش میں پہنچا سکوں اپنے چھوٹے بھائی تک یہ بات، ماننے سے اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا جاننے سے، اس لیے کہ ماننے کی کوئی درجہ نہیں ہے، ماننے میں کوئی ڈگری نہیں ہے، ماننے میں کوئی پستی اور کوئی بلندی نہیں ہے، جاننے میں ہے۔ نہیں لفظ بدلوں گا تاکہ شہنشاہ صاحب بھی مطمئن ہو جائیں، مولانا اور قبلہ صاحب قبلہ بھی مجھے دعا دے سکے۔ ماننے میں کوئی ڈگری نہیں ہے، جاننے میں ڈگری ہے۔ اطاعت میں سب برابر ہیں، معرفت میں سب الگ ہیں، سب برابر ہیں، معرفت میں سب الگ ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ ماننے میں اور جاننے میں فرق نہ ہوتا تو ابو ذر میں اور سلمان میں فرق نہ ہوتا۔ ابو ذر 9 درجے پر، سلمان 10 درجے پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماننا اتنا فائدہ نہیں دیتا جتنا جاننا فائدہ۔ اب ایک اور بات سنیے، یہ کیا ہوا کہ ابو ذر 9 درجے پہ آ گئے، سلمان 10 درجے پہ آ گئے؟ مولانا کچھ تو ہمیں سمجھاؤ۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ایمان کی دنیا میں یہ طاقت ہے کہ یہ 9 تک آ جائے، وہ 10 تک آ جائے، ورنہ کوئی طاقت نہیں۔ ارے کا صاحب یہ تو بات آپ صحیح کریں تو ہمیں ذرا بتائیے آپ چند لفظوں کے اندر کہ امام کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اگر سن لیا تو میرا بچہ کبھی بھول نہیں پائے۔ امام نام ہی ہے آگے والے کا۔ لیجیے میں محفل تمام کر رہا ہوں اس لفظ پہ اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ امام کہتے ہی اسے ہیں جو آگے ہو، اس کا مطلب یہ کہ جو کسی بھی چیز میں پیچھے رہ جائے وہ امام نہیں ہوتا۔ جو ہر چیز میں آگے ہو وہی امام ہے۔ تو آپ میرے بچوں کو تم کلمہ کیوں پڑھا رہے ہو، تاریخ کیوں پڑھا رہے ہو، تم حیثیت کیوں پڑھا رہے ہو؟ ہمارا دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرے، ہم تو ایک چیز کو قبول کریں گے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آگے ہے، تو علم میں آگے ہو تو امام ہے، علم میں آگے ہو تو امام ہے، شریعت میں آگے ہو تو امام ہے، طہارت میں آگے ہو تو امام ہے، قیامت میں آگے ہو تو امام ہے، صف میں آگے ہو تو امام ہے، شجاعت میں آگے ہو تو امام ہے۔ اب میں حدیث کے ذریعے بتاؤں کہ کون امام ہے؟ حق پیچھے چلتا ہو وہ آگے چلتا کا صاحب یہی امام ہے۔ میں نے کہا سنو، یہ کبھی مجھ سے مت پوچھا کرو کہ امام کون ہے، یہ کبھی اللہ سے بھی پوچھا۔ اے پروردگار، 1,24,000 نبیوں کے آنے کے بعد کیا ضرورت پڑی کہ تو الگ سے شیخ نکالتا امامت؟ جہاں 1,24,000 ہادی تھے، 1,24,000 12 کر دیتا تو کون سی ٹینشن آ گئی؟ کر سکتا تھا نا۔ تو یہ تو نے کیا کیا کہ الگ سے ایک امامت رکھی؟ تب کم سے کم یہ تو طے ہو گیا تھا کہ جواب میرا، سوال آپ کا، بات پوری ہو جائے تو دعا دیجیے گا، توجہ دیجیے گا۔ میں نے اللہ سے کہا کہ یہ 1,24,000 12 کر دیتا تو کہاں آفت آ جاتی، کا یہ تو چھوڑ کیا کہ نہیں کیا، لیکن اتنا تو بھی مانتا ہے کہ میں نے 2 منصبوں میں دنیا کو بند کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی خطیب اتنا شارٹ نہیں کر سکتا جتنا مختصر کر کے میں اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کر رہا ہوں۔ دنیا کو، ہدایت کی دنیا کو اللہ نے 2 منصبوں میں بند کیا ہے، ایک کا نام نبوت رکھا ہے، ایک کا نام امامت رکھا ہے۔ اب آپ سنیے گا امامت کا فیض، ایک کا نام نبوت رکھا ہے، ایک کا نام امامت رکھا ہے۔ نبوت ابتدا کو کہتے ہیں، امامت انتہا کو کہتے ہیں۔ آغاز جس کے حوالے کیا اس کا نام ہے نبوت، انجام جس کے حوالے کیا اس کا نام ہے امامت۔ جہاں سے دنیا شروع کریں گے اس کا نام ہے نبوت، جہاں دنیا ختم کریں گے اس کا نام ہے امامت۔ جملہ سنیے گا، غدیر سے پہلے کا نام ہے نبوت اور غدیر سے قیامت تک کا نام ہے امامت۔ بچہ اتنا تو جانتا ہے، کم سے کم اتنا تو سمجھتا ہے۔ اگر اتنا سمجھتا ہے تو بات تمام ہو گئی، اب اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے،
کو سنانے کی ضرورت، اس لیے کہ وہ جانتا ہے۔ اب ایک بات اور رہ گئی، امام ہے کون؟ ہاں میں نے کہا یہ بات ضرور سوچنا چاہیے کہ امام ہے کون۔ میں نے اللہ سے کہا اللہ یہ امام کون ہے؟ تو اچھا تم امام کو دیکھنا چاہتے ہو کہ امام کون ہے؟ میں نے کہا امام ہی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دین کو تکامل کی سند نہ ملتی اگر امام نہ ہوتا۔ الیوم اکملت کی سند ملی غدیر میں۔ دیکھیے دین دو حصوں میں بٹ گیا نا، ایک نبوت کی طرف گیا، ایک امامت کی طرف گیا۔ میں نے کہا اللہ کہ آج سے پہلے ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ الیوم اکملت لوگوں کی فہرست آ جاتی؟ کہا ایسا نہیں ہے، مگر تاریخ سے ایک مرتبہ پوچھ تو لے کہ کوئی ایسا تھا جو یہ کام کر سکتا؟ میں گیا جناب آدم کے پاس کہ ہمیں آپ ایک مکمل ضابطۂ حیات اور ایک لائف، ایسی لائف نہیں دے سکتے کہ جو آئیڈیل بن جائے۔ انہوں نے کہا کہ دے دوں گا، کہاں ٹینشن ہے، صبر چاہتے ہو، علم چاہتے ہو، تواضع چاہتے ہو، انکساری چاہتے ہو، کیا چیز چاہتے ہو، میں سب دینے کے لیے تیار ہوں، مگر ایک چیز کی کمی مجھ میں ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ دیکھیے اب آپ ذرا گھبرائیے گا نہیں تھوڑی سی دیر تک، میں لفظیں ہو سکتا ہے کمزور پڑ جائیں لیکن مفہوم بہرحال اچھا رہے گا۔ میں نے جناب آدم سے کہا کہ اب کیا رہ گیا؟ کہا میں سب کچھ سکھا دوں گا تمہیں، مگر میں یہ نہیں بتا سکتا کہ باپ کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب تم کسی ایسے کے پاس چلے جاؤ جس نے باپ کی اطاعت بھی کی ہو۔ میں نے کہا کہ چلیے یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں آگے بڑھ گیا کہ جناب آدم نے اپنا پلہ ڈال لیا ہے، وہ دین کو کمال حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں اور اتمام کی مہر نہیں لگانا چاہتے ہیں۔ میں جناب نوح کے پاس گیا کہ آپ ہمیں ایک ایسی لائف دے دیجیے جو اسٹینڈرڈ بہت اونچا ہو اور ہم مکمل زندگی اور مکمل ضابطۂ حیات دے لیں۔ شاید دیر ہو جا رہی ہے لفظوں میں، تو جناب نوح نے کہا میں سب کچھ سکھا دوں گا، مگر میں ایسا نہیں سکھا سکتا کہ میں بیٹوں کو پالوں اور بیٹے بغاوت نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ تم کسی ایسے کے پاس جاؤ جو اپنے بیٹوں کو پالے تو دونوں امام بن جائے۔ نہیں ابھی بھی بات کلیئر نہیں۔ میں جناب عیسیٰ کے پاس گیا، آپ ہمیں مکمل زندگی دے سکتے ہیں؟ کہا میں سب کچھ دے دوں گا، مگر میں یہ نہیں بتا سکتا کہ دو فلیٹوں میں زندگی کیسے گزرے گی یا دو بنگلوں میں تمہاری زندگی کیسے گزرے گی، میں نے تو کبھی گھر ہی نہیں بنایا۔ میں نے کہا جناب سلیمان کے پاس چلتا ہوں، وہ تو بڑے بادشاہ تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ایک ایسا اسٹائل، ایسی لائف، ایسا اسٹینڈرڈ دے سکتے ہیں جو قیامت تک کام آئے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں دے سکتا، کسی غریب کے پاس جاؤ، میں تو کبھی غریب رہا ہی نہیں، میں صرف دولت مند ہوں، کبھی غریب نہیں رہا۔ ارے میں نے کہا اب میں کہاں جاؤں گا؟ میں ایک مرتبہ رسول کی آواز آئی، غدیر میں یہی بتانے تو جا رہا تھا کہ قیامت تک کا ایک ہی ذمہ دار ہے جو حیدر کرار ہے۔ اب توجہ سے دیے گا۔ میں نے کہا میں کیسے کروں گا؟ ابھی تو بات تمام ہو گئی، مجلس محفل بھی تمام ہو گئی، بس اس جملے پر علی مرتضیٰ نے کہا کہ ہم بتائیں گے تمہیں غربت میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، ہم بتائیں گے مسلح پہ عبادت کیسے کی جاتی ہے، ہم بتائیں گے جو کی روٹی میں طاقت کیسے پیدا کی جاتی ہے، ہم بتائیں گے تمہیں کہ باغ میں مزدوری کیسے ہوتی ہے اور تخت پہ بیٹھ کے حکومت کیسے ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ ہیں آپ؟ کہا علی جسے افضل کہا جاتا ہے، علی جسے اشجع کہا جاتا ہے۔ علی اشجع جب نام آتا ہے تو یہاں ایک زیدی صاحب یاد آتے ہیں، ایک سلوات بھیجے محمد قوم کے ان افراد کو محسوس کیے کہ جنہوں نے دور دور تک یہ کوشش کی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی چراغ کہیں نہ کہیں روشن کرے، بات کو مان لینے میں ہی فائدہ مندی کی علامت۔ جناب صفدر صاحب سے میں کبھی نہیں ملا، لیکن اتفاق وقت کہ میں یہ سنتا رہا کہ ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے۔ جب میں نجف پہنچا تو نجف کے ایک علاقے میں ایک مولانا، ایک امام بارگاہ بنوا ہے، ان سے ملاقات، تو ملاقات کرنے کے بعد میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مولانا اس امام بارگاہ کے بن جانے کے بعد اگر مجھے موت آ جائے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں جنت میں جا رہا ہوں۔
بڑا عجیب بات ہے، اس نے کہا کہ زندگی بھر عوام بننا اور ہے اور امام کا گھر بنانا اور ہے۔ اب جو جملہ کہا وہ عجیب تھا، میں خود رونے لگا تھا اس وقت۔ وہ جملہ کہتے ہیں کہ مولانا اپنے گھر پہ جو نیم پلیٹ لگی ہوتی ہے اسے اپنے اتار لیتے ہیں، حسین کے گھر پہ جو نیم پلیٹ لگی ہوتی ہے قیامت تک کوئی نہیں۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ خود میں الجھنا اور ہے، خدا کو سمجھنا اور ہے۔ سلام دیجیے محمد والے۔ آدم کا وقار علی، نوح کا وقار علی، یہ امامات کیسے آغاز ہو گئی، کیسے آغاز ہو گئی کہ علی کو اللہ نے بھیجا۔ اب کا صاحب امام شیعوں کا عقیدہ بیان کرو قمر سلطان اور ممبر سے اترا، ہر آدمی نے اپنا اپنا امام پیش کیا۔ میں نے شیخ مفید علیہ الرحمہ سے جو کچھ حاصل کیا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے الفاظ بدلے، حالات نہیں بدلیں گے انشاءاللہ۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ایک عقیدہ پیش کیا کہ ہم کسی کو امام نہیں مانتے شیعہ حضرات جب تک اس پہ دو معصوموں کی مہر نہ لگ جائے۔ شاید آپ بیدار نہیں ہیں۔ جب تک دو معصوم اس پہ مہر نہیں لگاتے ہم کسی کو امام نہیں مانتے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیسے؟ کہ ایک جانے والا معصوم کہے کہ یہ امام ہے اور ایک آنے والا معصوم کہتے کہ یہ امام ہے۔ جب تک دو معصوم اکٹھے نہ ہو جائیں ہم کسی کو امام نہیں مانتے۔ نبی نے کہا کہ علی امام ہے، حسن نے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے بتایا کہ علی امام ہے، اس لیے کہ کسی امام کی نماز غیر امام کے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ سنتے رہیے گا، آج کی تاریخ سے ملانا میرا اپنا فرض ہے کہ میں آپ کو آج کی تاریخ سے ملاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی نے کہا کہ علی امام ہے، حسن نے نماز پڑھ کے بتایا کہ علی امام ہے، حسن نے کہا کہ حسین امام ہے، سید سجاد نے نماز پڑھ کے بتایا کہ حسین امام ہے، سید سجاد کے لیے حسین نے کہا کہ یہ امام ہے، باقی نے نماز پڑھ کے بتایا کہ یہ امام ہے۔ امام علی نقی 10ویں امام نے یہ کہا کہ 11واں امام ہے، 12ویں نے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے بتایا کہ یہ امام ہے، 11ویں نے 12ویں کے لیے کہا کہ یہ امام ہے۔ اب کوئی پیچھے نماز پڑھنے والا معصوم نہیں تھا جو یہ کہتے کہ یہ امام ہے۔ اللہ نے کہا عیسیٰ تمہیں زندہ رہنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا عیسیٰ تمہیں زندہ رہنا پڑے گا، جو عسکری کہہ کے گیا ہے وہ تمہیں ثابت کرنا ہوگا۔ اور اب امامت سمجھ میں آتی ہے جس کی ابتدا میں بھی نبی ہے انتہا میں بھی نبی ہے، جس کی ابتدا میں بھی نبی ہے اور انتہا میں بھی نبی ہے۔ تو شیعہ عقیدے کے مطابق وہ امام ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ وہ کیا ہے، تو میں کہتا ہوں کبھی کبھی کہ سبل کے بات کیا کرو، اس کا نام لینے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ وہ ہے۔ نہیں، یہ بات پہنچی ہی نہیں ہے میرے بھائیوں تک۔ یہ اس کا احسان ہے کہ وہ ہے۔ سنو، ہم نہ ہوتے اگر وہ نہ ہوتا۔ قیامت کی بات یہ ہے کہ اس نے قیامت کو روک رکھا ہے۔ اصول دین تم نے بھی پڑھے، میں نے بھی پڑھے، آج میں پڑھتا ہوں۔ اصول دین کا طریقہ یہ ہے کہ اصول دین میں ایک چیز دوسری چیز کو لازم ہے۔ توحید جب مکمل ہوئی تو عدالت آئی، عدالت جب مکمل ہوئی تو نبوت آئی، نبوت جب مکمل ہوئی تو امامت آئی، امامت جب مکمل ہوگی تو قیامت آئے گی، امامت جب مکمل ہوگی تو قیامت آئے گی۔ قیامت کا نعرہ بتاتا ہے کہ ابھی امامت مکمل نہیں ہوئی، اما جس کے نعرے نے قیامت روک دی ہو اس کا آنا کیا نہیں کر سکتا۔ اب ایک دو بات مولانا شہنشاہ صاحب کی، یہ شاعر کم مولانا زیادہ ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو شاعری نے دھوکہ دیا ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ وہ دیوار کے پیچھے کھڑا ہے، وہ غائب ہے،
وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، وہ ابھی پردہ توڑ کے آ جائے گا، وہ ابھی دیوار چھوڑ کے آ جائے گا، وہ ابھی سمندر سے ابلے گا۔ ہمارا سمندر اور امامت کو گھیر لے، چادر اور امامت کو ڈھانک لے، دیواریں اور حیدر کرار کو روک لے۔ آپ بیدار تو ہیں مگر اس طرح نہیں جس طرح مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ متوجہ رہیے گا، اہل محمد کا کمال یہ ہے کہ جتنی نقاب پڑتی ہے کمال اتنا ہی ہوگا۔ شاید تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے مگر میں یقین دلا کے رہوں گا، اہل محمد کا کمال یہ ہے کہ جس قدر نقاب پڑتی چلی جاتی ہے شخصیت اور بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ توجہ دیجیے گا، شب ہجرت علی کے چہرے پر چادر پڑی دنیا نبی سمجھی، شب ہجرت علی کے چہرے پر چادر پڑی اور دنیا نبی سمجھی، جنگ صفین میں عباس نے نقاب پڑی تو دنیا علی سمجھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نقاب اسے چھپا نہیں سکتی ہے، دیوار اسے روک نہیں سکتی ہے، سمندر اسے تھام نہیں سکتا ہے، وہ غائب ہے۔ یہ فلسفہ ہی عجب ہے، وہ غائب ہے۔ میں کہتا ہوں آج تک یہ پتہ ہی نہیں چلا غائب ہے کون، غائب ہم ہیں کہ وہ، غائب ہم ہیں کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے یا ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں، پردہ اس کی آنکھوں پہ پڑا ہے یا ہماری آنکھوں سبحان اللہ، پردہ اس کی آنکھوں پہ پڑا یا ہماری آنکھوں پہ پڑا، ہم اسے نہیں دیکھ رہے یا وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے کہ غائب ہے غائب ہے غائب ہے۔ بہت سی چیزیں غائب ہیں، پہلے غائب تھی بعد میں حاضر ہو گئی۔ اس کی غیبت کا یہ مطلب نہیں جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ غائب ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ کیسا غائب ہے۔ سنو، جب تک محمد کو نہیں پکڑو گے سمجھ میں نہیں آئے گا وہ کیسے غائب ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھوں گا، جواب کے کبھی پوچھ لیجیے گا۔ رسول اللہ ہجرت کر کے نکل رہے، چند کنکریاں پڑھ کے کافروں کی طرف پھینک دی، یہ بتاؤ کون حاضر ہے کون غائب ہے؟ یہ بتاؤ کون حاضر ہے کون غائب؟ جناب یوسف تخت پہ بیٹھے ہیں، تخت پہ بیٹھے یوسف ہیں، یوسف کا بھائی دیکھ رہا ہے، وہ پوچھ رہا ہے انت یوسف، بتاؤ کون حاضر ہے کون غائب ہے؟ توجہ دیجیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں غائب ہے جیسا ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ وہ شخص حاضر نہیں ہے، شخصیت حاضر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ اسے دیکھیں گے ظہور کے بعد تو یہ ضرور کہیں گے کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو پہچانا ہے۔ بس ابھی جو یہ ایک عجیب و غریب دنیا ہے جو ہم امام زمانہ کے تحت میں جی رہے ہیں۔ جتنی قربانیاں دینی ہوں امام زمانہ کے لیے دیجیے، جتنی زندگی سجانی ہو امام زمانہ کے لیے سجائیے۔ آپ کا گھر امام کا گھر ہونا چاہیے، آپ کے گھروں میں امام کے لیے اس قدر جو باتیں ہندوستان میں کبھی کبھی مسئلہ بن جاتی ہیں، میں نے ایران اور عراق میں اس کو باقاعدہ چلتے ہوئے دیکھا۔ صدقہ امام زمانہ کی پیٹیاں روڈوں پر رکھی ہوئی ہیں۔ ہم سے سوال ہوتا ہے نا کہ امام کی طرف سے صدقہ نکالنا کیسا ہے؟ جائیے، آپ جب خاتمہ قم کے روضے میں جا رہے ہوں گے تو اس سے پہلے ایک پل پڑتا ہے، اس پل پہ ایک پیٹی رکھی ہوئی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ صدقہ امام زمانہ نکال کر اس پیٹی میں پیسے ڈالیں۔ بات ختم ہو گئی۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر تم محبت کرتے ہو تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم نیکیاں حاصل نہیں کر سکتے جب تک ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، جب تک نیکیاں حاصل نہیں کر سکتے۔ چلو امام زمانہ کی خدمت میں چلو، جہاں وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں تمہارے اوپر نگاہ جمائے ہوئے ہوں کہ دنیا تمہیں دو چکیوں کے درمیان دانے کی طرح پیس دیتی اگر ہم نہ ہو۔ تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارا پہلا بھی مشکل کشا ہے، بارواں بھی مشکل کشا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں امام زمانہ کی ولادت اور اس عظیم امام بارگاہ میں جو محفل ہوئی ہے، اللہ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار اسے قبول کر لے۔ معبود ہمارے اس بیٹھنے کو محروم نہ کرنا۔ پروردگار عالم ہم
امام زمانہ کی ولادت پر ان کی محفل جمائے بیٹھے ہیں. یہ پروردگار بس تجھ سے اتنے امیدوار ہیں کہ ہمارے چہروں کو ان کے سامنے پہنچا دے. وہ شاہد بھی ہیں, ناظر بھی ہیں, اعمال کے دیکھنے والے بھی. پروردگار اعظم انہیں کو گواہ بنانا ہمارے انعامات کا. معبود ہمارے ہر نذرانے کو قبول کر لینا. پروردگار عالم ہماری نیتوں کے جاننے والا ہے, ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محفوظ نہ کرنا. پروردگار عالم ہمیں اسی طرح آل محمد کی محبت کا قائم و قائم رکھنا. یہ معبود ایک دعا ضرور ہے, جس طرح تو نے زندگی دی ہے ان کی محبت پر, اسی طرح ان کی محبت پر موت دینا. یہ پروردگار اگر یہاں تو نے ہمیں عزادار بنا کے زندہ رکھا ہے تو وہاں محشر میں ان کا ساتھی بنا دینا. پروردگار عالم ان کے زمرے میں ہمیں شامل کر دینا. یہاں عزاداروں کا لشکر ہے, وہاں ان کی شفاعت کے طلبگاروں کا لشکر ہوگا. آمین یا رب العالمین. السلام ورحمۃ اللہ.